ایک طویل عرصے سے سائنسدان ایسے سیاروں کی تلاش میں ہیں جو ممکنہ طور پر رہنے کے قابل ہوں۔ اب تک لاکھوں سیارے دریافت ہو چکے ہیں اور ہر روز مزید دریافت ہو رہے ہیں۔ اب تک ہمارا خیال تھا کہ کائنات میں کہیں بھی ہمارے جیسا کوئی سیارہ نہیں ہے، لیکن حال ہی میں سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایسے سیارے دریافت کر لیے ہیں جو زمین سے زیادہ قابل رہائش ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسے بیرونی سیارے واقعی موجود ہیں؟ ایسی کوئی بھی دنیا جو ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی سورج یا ستارے کے مدار میں گردش کر رہی ہو، وہ بیرونی سیارہ یا غیر شمسی سیارہ کہلاتا ہے۔ ان بیرونی سیاروں کا زیادہ سے زیادہ حجم ہمارے نظام شمسی میں موجود گیسوں سے بھرے سیارے مشتری اور کم سے کم مریخ یا زمین جیسے چھوٹے چھوٹے پتھریلے سیاروں کے برابر ہو سکتا ہے۔ ان دریافت ہونے والے سیاروں میں زیادہ تر کہکشاں کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور ناسا کے کیپلر خلائی دوربین مشن کے مشاہدات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ستاروں سے زیادہ سیارے موجود ہیں۔ پہلا سیارہ 1990 کی دہائی میں دریافت کیا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک کئی مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ہزاروں مزید سیارے دریافت کیے ہیں، اگرچہ انہیں تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر صرف ہماری کہکشاں میں کم از کم 300 ملین قابل رہائش بیرونی سیارے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی کیپلر خلائی دوربین کا سیاروں کی تلاش کا مشن 9 سال جاری رہا، اور 2018 میں ایندھن ختم ہونے سے قبل اس نے ہماری کہکشاں میں موجود ہزاروں بیرونی سیاروں کی نشاندہی کی۔ کیپلر کی جمع کردہ تمام اعداد و شمار کے مطابق ایسے 300 ملین پتھریلے سیارے موجود ہیں جو اپنی سطح پر مائع پانی رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ایک موٹا تخمینہ ہے، کیونکہ کہکشاں میں 100 سے 400 ارب کے قریب ستارے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ستارے کے گرد شاید کم و بیش ایک سیارہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پر ایسے کھربوں سیارے ہیں۔ آپ کے خیال میں انہیں تلاش کرنا اتنا آسان ہے جتنا کہ ٹیلیسکوپ کا استعمال کرنا، لیکن زمین سے جس طرح آپ ذیل سیارے کو دیکھتے ہیں، اس طرح کسی بیرونی سیارے کو دیکھنا انتہائی مشکل ہے۔ اسے براہ راست منظر کشی یا ڈائریکٹ امیجنگ کہتے ہیں، اور اس طرح بہت کم بیرونی سیارے دریافت ہوئے ہیں۔ زیادہ تر بیرونی سیارے ٹرانزٹ طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے دریافت ہوئے ہیں، جس میں کسی ستارے کی مدھم ہونے کی پیمائش کی جاتی ہے جب کوئی سیارہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے۔ ہم ستارے کی روشنی کے اسپیکٹرم کی پیمائش کر کے، سیارے کی ستارے کی جانب کشش کے اثرات کی پیمائش کر کے جس کے باعث روشنی منتقل ہوتی ہے، یا گریویٹیشنل لینسنگ کا استعمال کرتے ہوئے بھی بیرونی سیاروں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ان تمام عوامل کا ایک ساتھ استعمال ہمیں وسیع کائنات میں ہر روز بے شمار بیرونی سیارے تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر ہم ایسے بیرونی سیاروں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں جو زندگی کے آثار کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ایسے سیاروں کو دیکھنا ہوگا جو اپنے ستاروں کے گرد ایسی مدار میں گردش کرتے ہیں جو قابل رہائش علاقہ ہے، جسے کچھ سائنسدان گولڈی لاکس زون کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی ستارے کے گرد ایسا علاقہ ہے جو مائع پانی کے وجود کے لیے نہ تو بہت زیادہ گرم اور نہ ہی بہت ٹھنڈا ہے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے۔ سیارے کا سائز اور ستارے کی قسم جس کے گرد وہ بیرونی سیارہ گردش میں ہو، صحیح اور مستحکم ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمارا زردی مائل سورج 4.5 بلین سال سے زائد عرصے سے مستحکم وجود رکھتا ہے، جبکہ دوسرے نظاموں میں موجود مختلف ستاروں کے وجود میں ہمیشہ ایسا مشاہدے میں نہیں آیا۔ 2016 میں ہابس ٹیلیسکوپ کے ذریعے دریافت ہونے والا سیارہ پروکسیما بھی ہماری زمین سے 4.2 نوری سال کے فاصلے پر ہمارے نظام شمسی کے قریب ترین ایلین سیارہ ہے، جو ایک سرخی مائل ستارے پروکسیما سینٹوری کے قابل رہائش زون میں واقع ہے، اور اس کے متعلق سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ زمین کے کم از کم 1.3 حجم کے برابر ہے۔ لیکن حال ہی میں ایسپریسو نامی ایک نئی دوربین سے سامنے آنے والے حقائق سے اس سیارے کے متعلق ہمارے گزشتہ خیالات کے برعکس یہ معلوم ہوا کہ پروکسیما بھی ہماری زمین سے صرف 17 گنا بڑا اور تقریباً زمین جیسا اور زندگی کے وجود کے لیے موزوں ہے، کیونکہ یہ اپنے ستارے سے اس فاصلے پر موجود ہے جہاں مائع پانی برقرار رہ سکتا ہے۔
ابتدا میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ سیارہ قابل رہائش ہو سکتا ہے اور سپر فاسٹ خلائی جہاز کی جدید اقسام سے زندگی کی تلاش میں سیارے کی جانب سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی سال اس سرخی مائل ستارے پروکسیما سینٹوری سے ایک بہت بڑا شمسی شعلہ نکلا جو ستارے کے اپنے وجود سے 1000 گنا زیادہ روشن تھا، جو زمین کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ الٹرا وائلٹ تابکاری کے ساتھ پروکسیما بی سیارے سے ٹکرایا، اور محققین کا خیال ہے کہ اس سے سیارے پر زندگی کے آثار ختم ہو گئے ہوں گے۔ لیکن پروکسیما بی وہ واحد ہی قابل رہائش سیارہ نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 24 انتہائی قابل رہائش سیارے یا بیرونی چاند دریافت کیے ہیں جو زندگی کے وجود میں آنے اور ارتقاء کے لیے زیادہ موزوں ہو سکتے ہیں۔ انتہائی اعلیٰ قابل رہائش سیارے کا تصور 2014 میں 2 محققین نے پیش کیا۔ رینی ہیلر اور جان آرمسٹرانگ کا کہنا ہے کہ کسی سیارے کو قابل رہائش ہونے کے لیے صرف قابل رہائش زون میں ہونے سے کہیں زیادہ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی سیارے کو زندگی کے لیے زیادہ موزوں بناتی ہیں، یعنی اسے قدیم، بڑا، گرم، گیلا اور آکسیجن سے بھرپور سطح رکھنے والا اور طویل عرصے سے کسی زندہ ستارے کے مدار میں ہونا چاہیے۔ ہیلر اور آرمسٹرانگ نے تجویز پیش کی کہ ایک سپر ارتھ کا مطلوبہ سائز زمین کے حجم سے 2 گنا ہونا ضروری ہے، کیونکہ سیارے کے اندرونی حصے میں تابکاری مادہ طویل عرصے تک گرمی فراہم کرتا رہے گا اور طاقتور کشش ثقل سیارے کے ماحول کو لمبے عرصے تک برقرار رکھے گی۔ ان 24 انتہائی اعلیٰ قابل رہائش سیاروں کا انتخاب کرنے کی بڑی وجہ ان کے اپنے ستارے کے گرد قابل رہائش زون میں موجودگی اور ان کے ستارے کا سائز مناسب ہونا ہے جس کے گرد وہ گردش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان میں سے بہت سے سیارے ہمارے سورج سے ملتے جلتے جی ڈرافٹ ستاروں کے گرد گردش کرتے ہیں، لیکن محققین نے کے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے بیرونی سیاروں کی بھی تلاش کی۔ یہ اورنج ڈرافٹ ستارے کہلاتے ہیں جو نسبتاً ٹھنڈے، کم وزن، کم چمکدار ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سورج جیسے یہ ستارے زندگی کے نمو اور ارتقاء کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ان ستاروں کی عمر سورج کے 10 ارب سال کی عمر کے مقابلے میں 17 ارب سے 70 ارب سال تک ہے۔ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ زمین پر پیچیدہ زندگی کو 3.5 بلین سال اور انسانوں جیسی ترقی یافتہ زندگی کو ارتقاء کے لیے 4 بلین سال لگے ہیں، تو پھر ان میں سے کسی ایک بھی ستارے کے گرد گردش کرنے والے سیارے پر اگر زندگی کا آغاز ہوا ہو تو اس سیارے پر موجود زندگی کو ہماری زمین پر زندگی کے مقابلے میں ارتقاء کے لیے بہت زیادہ وقت میسر آیا ہے۔ ایک بڑے سائز کے بیرونی سیارے سے مراد اس کا حجم اور رہائش کے لیے زیادہ جگہ کا ہونا ہے۔ ان انتہائی قابل رہائش دنیاؤں میں زیادہ کشش ثقل اور گاڑی فضا بھی ہو سکتی ہے جس سے مفید جاندار ہوا کے ذریعے زندگی پھیلا سکتے ہیں۔ سیاروں کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک انتہائی قابل رہائش سیارے کی عمر تقریباً 5 سے 8 ارب سال ہو سکتی ہے۔ یقیناً ایک انتہائی اعلیٰ قابل رہائش سیارے کو زندگی کے لیے پانی کا میسر ہونا لازمی ہے۔ سیاروں کی ہوا میں زیادہ نمی کی موجودگی اور زمین کے مقابلے میں سطح کا اوسط درجہ حرارت 8 ڈگری فارنہائٹ زیادہ گرم ہونا انہیں زیادہ قابل رہائش بنا سکتا ہے۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گرم اور مرطوب آب و ہوا میں زندگی کا تنوع زیادہ ہوتا ہے، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 359 ملین سال پہلے ان میں سے کچھ انتہائی اعلیٰ قابل رہائش سیارے زمین سے مشابہت رکھتے تھے اور ان سیاروں کی آب و ہوا ایک گرم خطے کے برساتی جنگل کی مانند تھی۔ گلیز 667 cc دوسرا قریب ترین انتہائی اعلیٰ قابل رہائش سیارہ ہے جو 667 ٹرپل سٹار سسٹم میں ایک سرخ ڈرافٹ ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جی ہاں، 3 ستارے، یعنی اگر آپ گلیز 667 cc کی سطح پر کھڑے ہوں تو آپ دن کے وقت آسمان پر ان ستاروں کو دیکھیں گے۔ گلیز 667 cc ہماری زمین سے 23.62 نوری سال کی دوری پر واقع ہے اور زمین کے کم از کم 3.7 حجم کے برابر ہے۔ کیپلر 492 بھی ممکنہ طور پر ایک اور انتہائی اعلیٰ قابل رہائش دنیا ہو سکتی ہے۔ اسے بعض اوقات ارتھ 2.0 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیارہ ہمارے سورج سے ملتے جلتے ایک جی ٹائپ ستارے کے گرد گردش کرتا ہے۔ یہ 1.5 ارب سال قدیم اور ہماری زمین سے قدرے بڑا ہے۔
کچھ مصنفین کا خیال ہے کہ اس سیارے پر یا اس کے گرد گردش کرنے والے چاند پر ایک قدیم تہذیب ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم زمین کے مستقبل کی قسمت کی ایک جھلک دیکھ رہے ہوں، کیونکہ جس ستارے کے گرد یہ سیارہ گردش کرتا ہے وہ اپنا ایندھن استعمال کرتے ہوئے ایک سرخ ٹیوہیکل ستارے کی شکل میں پھیل گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے جس کی ہمیں کھوج لگانی چاہیے۔ چونکہ تاحال کسی سیارے کی فضا میں آکسیجن کا پتہ لگانے کا کوئی مستند طریقہ دریافت نہیں کیا جا سکا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی چیزیں بدل جائیں گی۔ 25 دسمبر 2021 کو جیمز ویب دوربین کو آرین 5 راکٹ پر خلا میں روانہ کیا گیا۔ اس ٹیلیسکوپ پر موجود ٹیکنالوجی کسی بھی ڈیزائن سے مختلف ہے۔ اسے ہبل خلائی دوربین کا متبادل سمجھا جاتا ہے اور زندگی کو سہارا فراہم کرنے والے بیرونی سیاروں کی تلاش اور مطالعے کے لیے ایک نیا اور طاقتور آلہ ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے زمین سے 9,30,000 میل دور چاند کے مدار سے باہر اپنا پڑاؤ ڈالا ہے اور سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یہ مدار میں بھیجی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی رصد گاہ ہے اور کائنات کی پوشیدہ مقامات کی چھان بین کے لیے خصوصی جدید آپٹیکل سائنس اور انجینئرنگ کا استعمال کر رہی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک نئی تکنیک تیار کی ہے جس نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو آکسیجن کے مالیکیولز کے ٹکرانے پر پیدا ہونے والے انوکھے سگنلز کا پتہ لگانے کے قابل بنا دیا ہے۔ اگر یہ سگنل کسی بیرونی سیارے کی فضا میں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں آکسیجن اور شاید ایسی زندگی جس کے متعلق ہم جانتے ہیں اس سیارے کی سطح پر موجودگی کا امکان ہے۔ اس تمام تر حیرت انگیز ٹیکنالوجی کے باوجود اگر کسی سرخ ڈرافٹ سیارے کے گرد گردش کرنے والا سیارہ زمین سے ملتا جلتا ماحول رکھتا ہے تو اس آکسیجن سگنل کا پتہ لگانے کے لیے ویب ٹیلیسکوپ کو اس سیارے سے 16 نوری سال کے فاصلے پر ہونا چاہیے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہماری کائنات کی تاریخ کا مطالعہ کرے گی جس میں دیگر کہکشاؤں کے فاصلے اور بگ بینگ کی پہلی چمکدار چمک اور ہمارے نظام شمسی کے ارتقاء شامل ہیں، لیکن ہمیں خلا میں مزید دور دیکھنے کے لیے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیزوں کی ضرورت ہے۔ نینسی گریس رومن ٹیلیسکوپ کو 2020 کی دہائی کے آخر میں لانچ کیا جائے گا اور اس میں ہبل خلائی دوربین سے 100 گنا زیادہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہوگی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ تاریک مادے اور تاریک توانائی کی گہرائیوں کی تحقیقات کرے گا جو پراسرار اور زیادہ تر پوشیدہ عوامل ہیں جس پر کائنات کا زیادہ تر حصہ مشتمل ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دوربین بیرونی سیاروں کے براہ راست تصاویر بنانے کے قابل ہوگی جو زمین کی سطح سے ممکن نہیں ہے، لیکن اس مشن کا بنیادی مقصد کہکشاں کے اندرونی حصوں میں جھانکنا ہے جہاں وہ ممکنہ طور پر گریویٹیشنل مائکرو لینسنگ کے ذریعے مزید ہزاروں بیرونی سیارے تلاش کر سکے گا۔ اگر ہم وہاں زندگی تلاش کر لیتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات دلچسپ اور بہت کشادہ ہے اور زندگی کے لیے بہترین جگہ جیسے کہ انتہائی قابل رہائش دنیا کسی بھی طرح سے زمین جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم روایتی طور پر تصور کریں تو ہم انسانی ٹیکنالوجی میں ایک بہت ہی دلچسپ دور میں داخل ہو رہے ہیں اور قابل رہائش دنیاؤں کی دریافت سے ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ امکان بعید نہیں کہ بالآخر ہم ایک روز کسی دور دراز دنیا میں زندگی دریافت کر لیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو براہ مہربانی اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کے مزید حیرت انگیز مواد بناتے رہیں۔ شکریہ۔